الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں دوستو، ابھی جو ایام چل رہے ہیں یہ عید الاضحیٰ کے ایام ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں ایسی عبادتیں مشروع فرمائی ہے جو اور دنوں میں اور ایام میں ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی جو عبادتیں ان ایام میں ہیں، ایک تو الحمدللہ حج کی عبادت ہے، وہ بھی ختم ہونے پر ہے۔ ماشاءاللہ اس سال بھی بہت سے حاجی اس مبارک سفر پر اللہ کی توفیق سے گئے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان سب کا حج مبرور بنا دے اور ہمیں بھی اپنے گھر کی اور روضہ پاک کی بار بار صفت قبولیت کے ساتھ زیارت مقدر فرمائیں۔ اسی طریقے سے دوسری عبادت اس میں چل رہی ہے، قربانی والی۔ گزشتہ کل عید کا دن تھا، اس میں قربانیاں دی لوگوں نے اللہ کے لیے۔ آج کا دن بھی ہے اور آئندہ کل کا دن رہے گا، تو قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسری عبادت جو چل رہی ہے وہ تکبیر تشریق والی ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کے حکم سے یہ چل رہا ہے۔ تکبیر تشریق یہ واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد، جیسا کہ اس سے پہلے 2-4 دن پہلے بھی اس کی وضاحت کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ یہ واجب ہے ایک مرتبہ کہنا ہر فرض نماز کے بعد، مکلف مرد اور عورت پر۔ مرد حضرات بآواز بلند کہے گا اور عورت بآواز پست کہے گی۔ تکبیر تشریق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے لے کر، عرفہ کے دن صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی، جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں، عصر کی نماز تک آپ اسے پڑھا کرتے تھے۔ اور بھی روایتوں میں یہ بات ثابت ہے اور صحابہ سے بھی روایت مروی ہے۔ بہرحال یہ واجب ہے، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق اسے کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس میں دو وجہ ذکر کی ہے علماء نے۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ یہ تشریق اللحم سے ماخوذ ہے۔ تشریق اللحم کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کر کر دھوپ میں اس کو سکھانا، اور عرب میں یہ مزاج پہلے سے تھا کہ وہ اونٹ وغیرہ یا دیگر جانوروں کی اگر قربانی دیتے تو ان کے گوشت کو سکھاتے اور پھر اسے اسٹور کرتے اور وقتاً فوقتاً ضرورت کے اعتبار سے استعمال کرتے۔ اسے عربی میں تشریق اللحم کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس تکبیر کا نام تکبیر تشریق پڑا ہے۔ دوسری وجہ علماء نے ذکر فرمائی ہے کہ یہ شروق الشمس سے ماخوذ ہے۔ شروق الشمس کہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد سورج کے کچھ اوپر چڑھنے کا انتظار کرنا تاکہ عید کی نماز پڑھی جائے، تاکہ عید کی نماز ادا کی جائے، تو اس لیے اسے تکبیر تشریق بھی کہتے ہیں، کیونکہ عید کا ذکر جیسے پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، کوئی مجبوری ہو اگر نماز نہ ہو تو دوسرے دن پڑھ لیں، تو اس وجہ سے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ مستورات گھر میں عموماً تنہا اگر نماز پڑھتی ہے، مستورات تو اکیلے ہی پڑھتی ہے، آدمی بھی اگر جماعت چھوڑ جائے انفرادی طور پر پڑھ لے تو اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے اور آدمی تکبیر کہنا بھول جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں اگر مستورہ جہاں پہ نماز پڑھتی ہے وہاں پہ تکبیر تشریق لکھ کر لگا دے تاکہ سلام پھیرتے ہی یاد آ جائے اور وہ واجب ادا ہو جائے۔ مرد حضرات بھی ذہن میں رکھے، دھیان میں رکھے، تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہے۔ اگر سلام پھیرتے ہی اس کے زبان سے آیت الکرسی نکل گئی، یا یہ کہ درود شریف نکل گیا، یا یہ کہ تکبیر تشریق کے بجائے تلبیہ نکل گیا، تو اب تکبیر تشریق کا حکم ساقط ہو جائے گا، اب واجب نہیں رہے گا۔ یا یہ کہ کوئی ایسا کام کر دیا جو نماز میں منع ہے، جیسے بات کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، کسی بری خبر پر انا للہ پڑھنا، یہ سب منع ہے نماز میں۔ سلام پھیرتے ہی اگر اس نے یہ عمل کر دیا تو بھی تکبیر تشریق کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے، یہ تکبیر تشریق ہے جو اللہ رب العزت نے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک مشروع رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین اور تبع تابعین کا آج تک اور قیامت تک کیا رہے گا؟ معمول رہے گا۔ تو بہرحال ایک تو عبادت یہ ہے، دوسری عبادت جس کا ذکر کیا وہ قربانی والی عبادت ہے۔ قربانی والی عبادت کے تحت جو آیت کریمہ پڑھی گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے سے اور اپنے اس کلام کے ذریعے سے یہ مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور مومنین کو ایک اہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ایک میسیج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز ہماری اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ شارٹ اینڈ سویٹ کہ ہر چیز ہماری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کے ایام رکھ کر یا قربانی کا حکم دے کر مجھے اور آپ کو ایک تربیت دینا چاہ رہے ہیں۔ جیسے رمضان کے تعلق سے ایک بات میں نے یہ ذکر کی تھی کہ رمضان کا مہینہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایک طرح کی ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں۔ ٹریننگ کس بات کی دے رہے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مہینہ بھر حلال چیزوں سے روک کر، مہینہ بھر
حلال چیزوں سے روک کر 11 مہینے حرام چیزوں سے رکنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ 1 مہینہ آپ حلال چیزوں سے رک جاؤ اور پرہیز کرو اور روزے کو اس کے حق کے ساتھ رکھو، تو 11 مہینے خود بخود حرام چیزوں سے رکنے کی طاقت اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ قربانی کے جو ایام ہیں، 10 ذی الحجہ ہے، 11 ذی الحجہ ہے، 12 ذی الحجہ ہے، ان 3 دنوں میں بھی اللہ رب العزت یہ ایک ٹریننگ کیمپ قائم کرتے ہیں، اور ٹریننگ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ان 3 دنوں میں آپ سے ہم جانوروں کی قربانی لے رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی قربانی کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، بندہ اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے تو ہر چیز کی قربانی بقیہ ایام میں اور بقیہ مہینوں میں آپ کو دینی پڑے گی۔ وہ کیسی دینی پڑے گی، اس کی وضاحت اور اس کی تشریح آگے کرتا ہوں۔ آیت میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ان صلاتی، پہلے کہا قل، کہ آپ کہو، اللہ رب العزت نے کہلوایا کہ زبان سے کہو، ایک عہد کرو، اللہ کے سامنے ایک وعدہ کرو، ایک وفا کا وعدہ کرو، ایک عہد کرو، میثاق قائم کرو۔ قل کہو ان صلاتی و نسکی، کہ بلا شبہ میری نماز اور میری عبادتیں، یہ 2 چیزیں ذکر کی۔ اس کے بعد اور 2 چیزیں ذکر کی، ومحیایا، میری زندگی یا میرا زندہ رہنا، ومماتی، میری موت یا میرا مرنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ 2 باتیں تو سمجھ میں آتی ہے، ان صلاتی، کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا، ونسکی، ساری عبادتیں اللہ کے لیے رکھنا، جیسے روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، صدقہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کا حکم آ جائے جیسے قربانی ہی لے لو، وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، زکوٰۃ فرض اور واجب ہو جائے وہ بھی اللہ کے لیے دینا ہے، کوئی ایسا تقاضا جو اللہ کے حکم ہیں، اللہ کا حکم ہے اور اس کو عمل کرنا ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ یہ تو ساری چیزیں یہ سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن 2 چیزیں آگے جو ذکر کی اللہ رب العزت نے، زندگی اور موت، اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ سب سے 2 اہم چیز ہے، سب سے اہم پیغام اللہ رب العزت اس سے ہم کو دینا چاہ رہے ہیں، اور قربانی اسی اہم پیغام کو باور کراتی ہے، اسی اہم میسج کو سکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا کیا ہے۔ جیسے مان لو زندگی ہے، ماں کے پیٹ سے ہم دنیا کے پیٹ میں آئے، پھر ہم کچھ بچے رہے، اس کے بعد پھر تھوڑی عمر بڑھی، بالغ ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد اب ہمارا جو زندگی کا مشغلہ ہے، صبح سے شام تک اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں سے تعلقات ہے، ریلیشن ہے، معاشرت ہے، اسی طریقے سے حالات گھر کے ہے، باہر کے ہے، آفس کے ہے، کاروبار کے ہے، ملازمت کے ہے، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے ساتھ وابستہ ہے، ساری چیزیں میرے اور آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو زندگی کی ان ساری چیزوں میں اللہ کے لیے زندہ رہنا اور اللہ کے لیے جینا، یہ کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جیسے ہم کہیں پہ مجلس لگاتے ہیں، محفل لگا دو یا 2-3 لوگ آپس میں بیٹھ جائیں، 1 سے زائد اگر جم جائے، 2 ہو وہ بھی مجلس شمار ہوگی، 2 سے زائد ہو وہ بھی مجلس شمار ہوگی۔ کہیں پہ 2-4 بیٹھ گئے، اب ظاہر سی بات ہے 1 سے اگر آدمی دوسرا بڑھ جائے تو 2 زبانیں ہو جاتی ہیں، 2 کان ہو جاتے ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی جو مجلسیں ہوتی ہے
اور جو محفلیں ہوتی ہے یا میری اور آپ کی جو بیٹھک ہوتی ہے وہ غیبت اور چغلی سے خالی نہیں ہوتی۔ جب تک کسی کی غیبت نہ کی جائے تو کان کو سننے میں مزہ نہیں آتا، اور جب تک کسی کی چغلی نہ کھائی جائے جب تک زبان کو اس میں مزہ نہیں آتا۔ غیبت حالانکہ یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو زندگی کے الٹ پھیر میں اور اٹھک بیٹھک میں یہ ایک عام چیز سی بن گئی ہے، اور ہم اسے غیبت اور چغلی نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا یا چغلی کھانے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں تو یہ تک فرما دیا کہ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہاں غیبت سے بچنا ہے، اس چیز سے بچنا ہے تو قربانی کیسی دینی پڑے گی کہ یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ غیبت سے بچو، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ غیبت سے بچو، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں لانا اور اپنی اس خواہش پر چھری پھیر دینا، اس کی قربانی دینا کہ میں اپنے بھائی کی غیبت کیوں کروں یا اپنے بھائی کی غیبت کیوں سنوں، میرے اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کے لیے جینا ہے، یہی اللہ کے لیے جینا ہے جو اللہ مجھ سے اور آپ سے وعدہ لے رہا ہے۔ قل کہ کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو آپ نے قرض دے دیا، قرض پہ اگر سود وصول کر رہے ہیں، سود اگر لے رہے ہیں، کسی بھی طرح کا سود اگر وصول کرتے ہیں، یہ لینے میں اور کھانے میں بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی وعید یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ادنا ایک دم ہلکا گناہ یہ ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ سود کھانا یہ حرام ہے، اللہ نے اسے حرام کہا۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کا اعلان جنگ دو لوگوں کے ساتھ ہے، کہیں بھی اللہ نے کسی کے ساتھ اعلان جنگ کی بات نہیں کیا، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ اعلان جنگ کر دے، اللہ کے مقابلے میں کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ پہلا اعلان جنگ اللہ کا سود کھانے والے کے ساتھ ہے، جو سود کھائے گا اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ اس کو برباد کر کے بتائے گا، دنیا میں بھی برباد کرے گا اور آخرت میں بھی برباد کرے گا۔ اور دوسرا اعلان جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی کو بلا وجہ چھیڑ دے، جو میرے ولی کو بلا وجہ چھیڑ دے، میرا اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے۔ یہ اللہ کے ولی کو اگر کوئی چھیڑ دے، اللہ کے نیک بندے کو اگر کوئی چھیڑ دے، اس پر کوئی الزام تراشی کر دے، خامخواہ کسی کے کہنے پر، کسی کے سننے پر اس کے مقابلے پہ آ جائے، تو اس کا حامی اور مددگار اللہ بن کے اترتا ہے، تو پھر اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ ایک بزرگ بارش کے موسم میں راستے سے جا رہے تھے، اسی طریقے سے ایک جوڑا جا رہا تھا، عاشق اور معشوق کا، یا کہ میاں بیوی کا جا رہا تھا۔ بزرگ کا پیر پانی کے اندر تھوڑا مضبوطی کے ساتھ پڑ گیا، جیسے چپاٹ بول کر ہوتا ہے سلیپر وغیرہ پہنے، تو وہ چھینٹے اس معشوقہ پر چلے گئے، عاشق کے معشوقہ پر چلے گئے۔ اس کو غصہ آ گیا عاشق کو، بزرگ کے گال پر اس نے ایک تماچا رسید کر دیا کہ بڈھے تجھے نظر نہیں آتا، تجھے دکھتا نہیں، دیکھ کر نہیں چلتا۔ بزرگ نے کچھ نہیں کہا، چند قدم آگے بڑھے، جس نے تھپڑ لگایا تھا عاشق وہیں گر کر مر گیا۔ یہ معشوقہ رونے لگی، بھاگتے ہوئے وہ بزرگ کے پاس آئی کہ تم نے ہی بد دعا دے دی، تم نے یہ کیا۔
بزرگ نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تیرے اوپر چھینٹے پڑ گئے تو تیرے عاشق کو غصہ آیا، اس نے مجھے ایک تماچا لگایا، میرے گال پہ تماچا پڑا، میرے حبیب میرے محبوب اللہ کو غصہ آیا، میرے دوست کو غصہ آیا، اس نے اس کو تماچا لگا دیا۔ یہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ تو بہرحال آدمی اس گناہ سے پرہیز کر دے، نیت یہ کر لے کہ میں سود نہیں کھاؤں گا، میں سود نہیں کھاؤں گا، اس سے بچوں گا، اس گناہ سے بچوں گا، اگر گناہ میں ملوث ہے تو اس سے توبہ و استغفار کروں گا، تو یہ بڑی قربانی ہے۔ یہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا۔ ایک ہوتا ہے آدمی گناہ کے قریب نہ جائے، بے میں گناہ سے یہ بچوں گا، اس میں اتنی پریشانی نہیں ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس گناہ میں وہ لگاتار لگا ہوا ہے، غیبت کے گناہ میں لگاتار لگا ہوا ہے، سود کھانے کے گناہ میں لگاتار لگا ہوا ہے، رشوت کھانے کے گناہ میں لگاتار لگا ہوا ہے، تو گناہ کی لذت اس کے دل دماغ پر حاوی ہے، اس کو اس گناہ کے چھوڑنے میں زیادہ پریشانی آئے گی۔ مطلب یہ کہ اس کے دل پہ آری لگنے جیسا ہوگا، اس کے دل پہ آری لگنے جیسا ہوگا۔ تو اس قربانی کے ماحول میں اللہ رب العزت یہی بتانا چاہ رہے کہ تم اپنے جانوروں کی قربانی میرے کہنے پر جانوروں کے گلے پر چھری رکھ کے قربانی دے دیتے ہو، تو ذرا اپنی ناجائز خواہشات پر بھی چھری رکھ کر اس کی قربانی دے کر دیکھو، تھوڑی دیر تکلیف ہوگی، اس گناہ سے رکنے کے لیے تھوڑی دیر تکلیف ہوگی، حالات سامنے آ جائیں گے، شیطان ہزاروں بہانے سامنے لا لے گا کہ اگر تو سود نہیں کھائے گا تو اپنے بچوں کا فیوچر برائٹ کیسے کرے گا، اگر تو فلاں کی غیبت نہیں کرے گا تو پھر تیری مجلس اور محفل رونق دار کیسے بنے گی، اگر تو رشوت نہیں لے گا تو پھر آگے تو اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس کیسے جمع کرے گا، ان کے لیے بنگلے کیسے بنائے گا۔ تو یہ ساری وجوہات جو لچر اور بودی ہے، شیطان یہ سب سامنے لا لے گا۔ شروع میں تکبیر تشریق کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے 5 دن کیوں رکھا اس کو؟ عید کے دن سے شروع ہونا چاہیے، لیکن عید کے 1 دن پہلے سے شروع کر رہا ہے، اور عید ختم ہونے کے دوسرے دن کے بعد 3 دن عید ہے، لیکن 5 دن تکبیر تشریق ہے۔ یہ کیوں مصنوع؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم 5 مرتبہ واجبی طور پہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں گے، تو اس میں خالص اللہ کی ذات کا یقین آ جائے گا۔ مخلوق کی نفی کرنا ہے، خالق کو دل و دماغ میں بیٹھانا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ حالات سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ جتنے بھی حالات آ جائے، چاہے مشکلات آ جائے، کسی بھی طرح کی مشکل آ جائے، اگر یہ تکبیر تشریق واجبی طور پہ اور مسنون طور پہ چلتے پھرتے ان 5 دنوں میں جو کثرت سے ورد کرتا ہے، وہ حالات کے خوف سے نڈر ہو جاتا ہے۔ اسے حالات نہیں ڈرا سکتے، اسے کوئی بھی ظالم نہیں ڈرا سکتا، اور کوئی بھی مخلوق اسے ڈرا نہیں سکتی۔ اسی لیے تو مشروع کر رکھا ہے کہ 5 دن تک اللہ کی بڑائی بولنا ہے۔ تو جتنا ہم اللہ کی بڑائی بولیں گے، اس کی بڑائی کو ذہن میں رکھ کر تکبیر تشریق کہیں گے، تو پھر ہر طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ کی ذات پہ یقین بیٹھ جائے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے ناجائز خواہشات کی قربانی دینے کی ٹریننگ ہے۔ یہ قربانی صرف جانوروں کے گلے پہ چھری چلانے کی قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی کے علاوہ یہ 3 دن کے علاوہ جو 11 مہینے 27 دن بچے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ناجائز خواہشات پر بھی اسی طرح چھری چلا دو،
اپنے حرام اور گناہوں کے کاموں پر بھی اسی طرح چھری چلا دو۔ اگر اس طریقے سے کرے گے وَمَحْيَايَ کہ میرا زندہ رہنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یہ ثابت ہو جائے گا۔ ورنہ ہم نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، ہم روزہ تو رکھ ہی لیتے ہیں، زکوٰۃ تو ہم ادا کر ہی لیتے ہیں، روزہ زکوٰۃ یہ حج ہم کر لیتے ہیں، واجب ہو جائے جو چیز ہم کر لیتے ہیں، لیکن کوئی ناجائز خواہش ہے اس کو کنٹرول میں لا لینا، اس پہ بریک لگا دینا اور اس کو کچل ڈالنا وہاں پہ، یہ ہمت کے کاموں میں سے، یہ صبر کے کاموں سے ہے۔ ایک بار آدمی کنٹرول کر دے، ایک بار اس کو دبا دے، خود بخود اللہ کی مدد آ جائے گی۔ ہم اگر سود خوری سے نہیں بچ پا رہے، رشوت خوری سے ہم بچ نہیں پا رہے، گناہ میں ملوث ہونے سے، بد نگاہی بد نظری کے گناہ سے ہم بچ نہیں پا رہے، موبائل کے اندر ناجائز اور حرام چیزوں سے دیکھنے سے ہم بچ نہیں پا رہے، تو ہم اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے۔ دو چیزیں ہمارے اندر ترقی دلائیں گی، ایک ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے، اس کی قربانی دے، اور دوسرا رجوع اللہ، اللہ سے مانگے کہ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں گناہ سے بچ نہیں سکتا، بس کوشش کر رہا ہوں، میرا اپنا نفس میرے پیچھے لگا ہوا ہے، بچے کچے شیاطین میرے آگے پیچھے ہے، یہ مجھے تیرے حکم پر عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو بڑا طاقتور ہے، تیری ذات طاقتور ہے، تو ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پر تو قادر مطلق ہے، بس مجھے اس گناہ سے بچا لے، بس مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ جب ہم صبح اٹھے، ان صلاتی و نسکی جو آیت اللہ نے پڑھائی ہے، قل کہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ پڑھے۔ اس کا ترجمہ کہ اللہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ایک وعدہ لے رہے ہیں، ایک وعدہ وفا ہے کہ میری عبادتیں، میری نماز آپ کے لیے ہے، میری زندگی جینا اور مرنا آپ کے لیے ہے، تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں دن بھر کی روٹین میں مجھے اس وعدے پر قائم رکھ۔ یہ اللہ سے دعا کرے۔ انسان تو غلطیوں کا کیا ہے، پتلا ہے، لیکن معافی مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے جائے، اللہ سے ہی طلب کرے تو کوشش بھی کرے اور اللہ سے رجوع بھی کرے۔ اللہ رب العزت اس قربانی سے ہمیں یہی میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح تم جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں، اسی طرح 11 مہینے 27 دن اپنے گناہوں کی قربانی دے، نیکی کرنے میں اور گناہ سے بچنے میں ضدی اور ہٹ دھرم بن جاؤ کہ مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، مجھے اس گناہ سے بچنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، جن کی سنتیں باقی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔